چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس ملک میں نہ پریس، نہ لائرز، نہ گورننس، نہ ایجنسیز، نہ پولیٹیشنز، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جیسے آرمی آپ کے لیے ضرورت ہے فار ایکسٹرنل ڈیفنس اس ملک کے لیے، اسی طرح پولیس آپ کو ضرورت ہے انٹرنل ڈیفنس کے لیے۔ یہ انٹرنل ڈیفنس روزانہ پبلک کو سیفٹی دیتی ہے، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو، اٹس بسائڈز دا پوائنٹ۔ اور اب جنگ ہوگی بھی تو کوئی زندہ بچے گا نہیں دیکھنے کے لیے دوسرا دن، اتنا ڈینجرس ہو گیا۔ بٹ جتنی گورنمنٹس آئی ہیں، بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ کراچی تو ایک رولر کوسٹر بن گیا۔ دیکھیے 1989 میں 3 پولیٹیکل پارٹیز، ان کے اسٹوڈنٹ ونگز ایک دوسرے کو کڈنیپ کرتے تھے، نی کیپس کو ڈرلنگ کرتے تھے، برینز کو ڈرلنگ کرتے تھے، اتنا ٹارچر کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ 3 مین پولیٹیکل پارٹیز۔ اس کے بعد آپ کا 92 کا فیز آیا، پھر لا اینڈ آرڈر خراب ہوا، پھر 96 آیا، پھر خراب ہوا، پھر آپ کا واپس آپ نے آپریشنز کیا 98، پھر 2012۔ تو کراچی کی قسمت میں تو آپریشنز ہی لگے ہوئے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر اس کو خراب کرتے ہیں۔ تو اٹ از سچ اے بگ ٹریجڈی کہ اس کے لیے ایک فوڈ آف تھاٹ تو چاہیے نا کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ مظہر صاحب نے ناصر درانی صاحب کی بات کی۔ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جو پہلے نہیں آئی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی جب ان کے پرائم منسٹر الیکٹ نے اپنی فرسٹ سپیچ میں ناصر درانی صاحب کی تعریف کی اور کہا کہ ہم سول سوسائٹی کا سپورٹ کریں گے پولیس ریفارمز کے لیے۔ تو میں سمجھا جینوئنلی ابھی کچھ ہوگا۔ بٹ کیا ہوا، ناصر درانی صاحب 4 مہینے صرف رہے۔ جب آئی جی چینج ہوا پنجاب کا، انہوں نے آئی تھنک امیزنگ سٹینڈ لیا کہ یہ غلط ہے، 3 ایئر کا ٹینیور ہے، وہ پورا ہونا چاہیے، تو ان کو بدل دیا۔ تو وہ ایک لاسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی جس پہ امید تھا، تو ان کا وہیں ناصر درانی کا جو پرائم منسٹر کے سپیچ میں کتنا امپورٹنٹ آدمی ہوگا، کتنا ٹرسٹڈ آدمی ہوگا، اس کو 4 مہینے میں آپ نے فارغ کر دیا۔ اینڈ فرام پنجاب پولیس آرڈر، مشرف صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پولیس آرڈر کیسے آیا۔ مشرف صاحب نے مجھے 1-to-1 میٹنگ کے لیے بلایا۔ یہ میں پہلی دفعہ ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ ایکچولی کیا ہوا ہے۔ یہاں تو کچھ بولنے کا بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ بول کے کوئی فائدہ ہو تو بولے آدمی، فائدہ نہیں ہو، گونگے بہروں کے پاس جا رہے ہیں باتیں، تھک گئے۔ اب انہوں نے بلایا 1-to-1 میٹنگ میں، شاید صبح سے مجھے مبارکبادیاں آ رہی تھی کہ آپ کو ہوم منسٹر بنا رہے ہیں۔ اینی وے، وہ جب بھی 1-to-1 میٹنگ کرتے تھے تو مشرف صاحب دیکھتے تھے کیا سوٹ پہنا ہے، کیا جوتے پہنے ہیں، ان کو سب پتا ہوتا تھا۔ there were criterias of approval، جو اشرت العباد صاحب اپروو ہوئے ہیں کہ ان کا سوٹ بڑا پسند آیا تھا مشرف صاحب کو، دکھایا کہ جینٹلمین آدمی ہے۔ This is the criteria. They don't see the brains, they don't see the thoughts, they don't see the quality of the person, they don't see the character of a person. What you wear and how you are was the assessment. Anyway, میں جب بیٹھا تو انہوں نے کہا جمیل صاحب what can you do for law and order؟ میں نے کہا Mr. President, if you don't mind، اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے، پریزیڈنٹ نہیں تھے۔ آپ 2 چیف ایگزیکٹو نہیں رکھ سکتے، ایک رینجرز، ایک پولیس۔ آپ ایک کو وائنڈ اپ کر دیں تاکہ آپ کا سارا فائنینشیل ریسورسز، اتھارٹی، امپاورمنٹ، آپریشن سب سینٹرلائزڈ ایک ہیڈ پہ چلے اور اس کو آپ نیوٹرلائز کر دیں۔ خیر میرا خیال ہے میں نے غلط بات کر دی تھی کہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اوکے، اینی وے،
بٹ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. سچ بات کرنے میں اللہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, دیٹ از دا مین تھنگ, یو نو. سیکنڈ چیز میں نے کہا مسٹر مشرف صاحب آپ کو پتہ ہے آپ آج کیوں چیف ایگزیکٹو ہیں اس پروونس کے اور اس کنٹری کے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا نواز شریف صاحب پولیس ریفارمز کرنے والے تھے 98 میں. انہوں نے محی الدین حیدر صاحب کو بول بھی دیا تھا کہ کراچی میں میٹروپولیٹن پولیس لے آئیں, اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن. انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اگر وہ پولیس ریفارم لے آتے تو آئی جی مقبول رانا صاحب بات نہیں سنتے ان کی, اور آپ کو اریسٹ کرنے ایئرپورٹ نہیں جاتے. نہ وہ ایئرپورٹ جاتے آپ کو اریسٹ کرنے, نہ کو ہوتا, نہ کوئی پرابلم ہوتا. انلیگل آرڈر کو ڈینائی کرنا رائٹ آف پولیس ہے جو اس ملک میں نہیں ہے, اور وہی چیز مشرف کو لے گئی. دیکھیے اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ جو چیز امیجیٹلی میں نے بتائی تھی, انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ میٹنگ کی. جیسے چیف جسٹس گھر جا رہے تھے پولیس کو کہا اس کو انڈر ہاؤس اریسٹ کر لیں. یہ کہنا تھا, لائرز فورم اٹھ گئی اینڈ دا ہول ٹربل سٹارٹڈ. مشرف کا ڈاؤن فال وہاں سے شروع ہوا, وہاں سے اس کے پرابلم شروع ہوئے, اس لیے کہ وہ ایک انلیگل آرڈر دینے کی کوشش کر رہے تھے. آپ لوگ کو حیرت ہوگی کتنی کانسپریسی کریں گے. قائد اعظم was bringing metropolitan police in Pakistan. That was the first thing قائد اعظم Muhammad Ali Jinnah was doing in 1948. 5th March 1948 کو سندھ اسمبلی پورا ریزولوشن پاس ہو گیا کہ میٹروپولیٹن پولیس لائک بامبے یہاں پہ لاگو ہوگی. کراچی کی پاپولیشن 3 لاکھ ہے, اتنی پاپولیشن ہو جائے گی کہ اٹ بیکم انکنٹرولبل. کھرو صاحب چیف منسٹر تھے, اپروو ہو گیا, 2 سیشنز بن گئے اور وہ آرڈر چلے گیا. وہ آرڈر جانے کے بعد آپ یہ تماشا دیکھیے کیا ہوا. قائد اعظم صاحب بیٹھ گئے, یہ اسمبلی کا بل چلے گیا ان کے سائننگ کے لیے. I have the copy of the document. اور اس کے اندر خط لکھا گیا فرام دا سیکریٹریٹ, اور وہ اور اسمبلی کا ریزولوشن گیا واپس منگایا گیا کہ اس میں کچھ کریکشنز کرنی ہے. وہ کریکشنز کے لیے جب آیا واپس اس کو چھپا دیا بیکاز قائد اعظم واز ناٹ ویل, اور اس کو غائب کر دیا. یہ اسلام آباد کے آرکائیو سے ملا ہے 1996 میں. دس از دا ہسٹری آف کیسے گورننس ہونی ہے, اور یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز بولنے کو تیار نہیں ہے. پولیس آرڈر یہاں کا سندھ کا بنا, انہوں نے ٹیمپرنگ کی. آئی ایم ویری پلیز دیٹ دا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ بڑے اچھے ماشاءاللہ ینگ جج ہیں یوسف علی سعید صاحب نے, انہوں نے ججمنٹ دیا ہے. اس کو اگر لائرز فورم لے کے اب رائز کریں اوکیزن پہ کہ وہ پولیس آرڈر اوریجنل فارم میں رکھا جائے, اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے, اس کی ٹنکرنگ نہیں ہوگی, اور پولیس کو انڈیپینڈنٹ کرنا اس میں لازمی ہے. جس جو جوڈیشری سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہو گیا ہے. اور بری میں پولیس کو چیزوں کو امپروو کرنے میں اور چیزیں لانے میں, دیکھیے ہم اس پیریڈ میں تھے 90 to 2003 جب حالات اتنے خراب ہوتے تھے. یہ تو کچھ نہیں ہے. اوکے آپ سوچئے ہم قسمت والے اچھے ہیں, ہمارے ڈاکو بھی بیوقوف ہیں. اوکے اگر وہ انڈیا کے کوالٹی کے ہو جائیں یا سری لنکن کوالٹی کے ہو جائیں تو بری میں ہمیں تو وہ چنے چبا دیں گے. ایک میں کھوجا بزنس مین ہوں جو پولیس کے نزدیک بھی نہیں جاتا تھا, اور اگر میں 650 ڈاکو کڈنیپرز اور ٹیررسٹ پکڑ سکتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کوالٹی آف ڈاکو ہیں. دیکھیے
اتنا اٹس سو سمپل یار. کمیونٹی اویئرنیس کریں. سی پی ایل سی کی انوالومنٹ جو بنی ہے یہاں پہ ایک ریمارکیبل. مجھے کبھی کسی کا فون نہیں آیا. ہم نے سب پارٹی کے لوگ پکڑے اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے یہ ایم کیو ایم کا ہے. ہر ٹیررسٹ, ہر کرمنل پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ کراتا ہے اپنے آپ کو. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اس کو کوئی ایشو نہ بنایا کریں, انا کا معاملہ نہ بنائیں. کرمنل از کرمنل, اے بی سی, چاہے پارٹی کا ہے یا نہیں ہے. تو ہمارا سروائیول بھی اسی میں تھا. اب آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا, ابھی کیا رکا ہوا ہے بھائی. پولیس پیٹرولنگ کرنا شروع کریں. ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے. سی پی ایل سی میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو اگر آپ بیٹھ کے اسٹڈی کریں تو آپ کو بتا دے گی کہ کل کدھر سے فون چوری ہوگا, گاڑی کہاں سے جائے گی, کون سے کلر کی جائے گی. یہ ہے اسپیشل کرائم اینالیسس. ہم نے اتنا چیزیں لا کے دی ہیں وہاں ایز اے گفٹ ٹو دا کنٹری کہ ہماری تو جان جلتی ہے. محمود اقبال صاحب بنے تھے آئی جی. پہلا آئی جی جو بہترین کام کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسپیشل برانچ کو واپس لا رہا تھا پولیس اسٹیشنز میں. وہ اسپیشل برانچ لائیں, انڈیپینڈنٹ کریں, آئی جی کو نہ رپورٹ کرائے, اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر رکھ لیں, انڈیپینڈنٹ کریں. ان کی رپورٹس الگ بنے گی. ان کو پتہ لگتا ہے کون سے ایریا میں کون رہتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں اسپیشل برانچ کو سب پتہ ہوتا تھا آپ کہاں رہتے ہیں, کیا فیملی ہے, بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں, تھانے کے ساتھ رہیں. آج اسپیشل برانچ ہے ہی نہیں. بنگلہ دیش میں مینڈیٹری کر دیا ہے 35% گرلز کو ریکروٹ کرنا پولیس میں ضروری ہے. آپ نہیں کریں گے تو 35% سیٹ خالی رہیں گے. آج یہ بچیاں لڑکوں کو بیٹ کرتی ہیں ریزلٹس میں. آپ 40% لڑکیوں کو لے آئیں پولیس فورس میں, ٹرین دیم فار جوڈو کراٹے, گیو دیم دا ویپنری ایکسپیرینس اینڈ پولیس اسٹیشن میں پوسٹ کریے. آپ دیکھیے پولیس اسٹیشن ہیومنائز بھی ہو جائے گا اور آپ کا کرائم اور اسی محلے میں رہتی ہوگی, اسی کے پولیس اسٹیشن میں اس کی پوسٹنگ کریں, اسی ڈسٹرکٹ میں کریں تاکہ وہ ہو. اینڈ بلیو می وہ چینج کر دے گا پورا کلچر. آپ کی 55% پاپولیشن کو آپ یوز ہی نہیں کر رہے ہیں. اب ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ آئیے, ہیڈ آف ایچ آر ابھی لڑکی ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں لڑکیاں آ گئی ہیں اور اتنا ڈیڈیکیشن ہے ان کے اندر. ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں ان کو گھر جانا ہے, ان کی پریشانی ہے. بلیو می لڑکی ٹائم پہ آ جائے گی, لڑکے نہیں آتے ہیں. اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. تو کبھی کبھی جو مجھے خوف آتا ہے کہ زمانہ آئے گا لڑکے لوگ کھانا پکائیں گے اور بچے سنبھالیں گے, لڑکیاں ادھر آ جائیں گی یار. یو نو اٹس مور آف دیٹ کوالٹی. کرائم میپنگ ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے. جتنے نئے اے ایس پی آتے ہیں ان کو یہی کام کرنا ہے. گاڑیاں میں سے اے ڈی خواجہ صاحب جو ہم بڑی تعریف کرتے تھے ماشاءاللہ, انہوں نے ساری گاڑیوں میں سے ٹریکر نکال دیا. ہم جب تھے پیٹرولنگ ٹریکر سے, اب ٹریکر کمپنی میری ہے بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ فرام بزنس پوائنٹ آف ویو. وہ ٹریکر کیا کرتا تھا, دیکھتا تھا موبائل پیٹرول, آپ مانیں گے نہیں, 500 لیٹر پیٹرول اس کو دیتے تھے جو پتھر پر گاڑی کھڑی ہے, پیٹرولنگ نہیں کرتی ہے. اپنے جیب سے کون پیسے ڈالے گا, سب کھا رہے ہیں. پیٹرول از دا بگیسٹ انکم جنریٹنگ تھنگ فار دا پولیس کرپشن. اور ٹریکر ہوگا تو پتہ لگے گا کتنے دور گئی, کہاں گئی. سیٹلائٹ میپنگ بتائے گا کرائم کہاں ہو رہا ہے. ہم نے بتایا کرائم ہو رہا ہے یہاں, بیٹھے ادھر ہیں ہوٹل میں, تو کرائم کیسے رکے گا, کیوں گرایا تھا. سنیپ چیکنگ ایک زمانہ تھا, رینجرز بے تحاشا کرتے تھے, وہ سارا ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں. پولیس آرڈر کو آپ لوگ واپس نہیں لائیں گے تو یہ چیزیں سدھریں گی نہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پرابلم یہی ہے. آپ لوگ یہ جب تک چینج نہیں آئے گا, یہ چینجز بہت ضروری ہیں اور ڈویبل ہے. کوئی ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آنیسٹ ایماندار آدمی چاہیے جو 1-2 سال انٹرفیئر نہ کرے,
انٹیلیجنٹ کیمراز لگا دیں. آپ بتائیے سندھ میں کیمرہ 6 دفعہ لگ چکے ہیں, کہاں ہیں وہ؟ ارے انٹیلیجنٹ کیمراز لگائیے, وہ گاڑی کو کلر سے چلاتا ہے کہ ایئرپورٹ سے نکلی ملیر گئی, ملیر سے لانڈی گئی, کرمنل بچ نہیں سکتا. یہ لندن میں یہاں پہ کیوں سالو ہو جاتے ہیں کیسز 2 دن 3 دن میں؟ اسی لیے کیمراز آر انٹیلیجنٹ. آپ لال قمیض پہنے ہوئے ہیں, آپ کے لال قمیض کو ٹریس کرے گا کون کون کدھر رہتا ہے. اتنا سا ڈسکرپشن چاہیے اس کیمرہ کو. میجسٹریٹ لگائیے جو کیمرہ کو سرٹیفائی کریں. ہم نے سی پی ایل سی میں سجیسٹ کیا کہ جتنے لائرز ہیں ان کو آپ کہیں آنرری ورک کریں. آپ کے کورٹس بند ہیں دوپہر میں, اسمال کازز کورٹ کھول دیں, چلان کیسز, چھوٹے پیٹی کیسز ان کو دے دیں, فٹافٹ سیٹل کرتے جائیں گے. گلٹی ناٹ گلٹی فائن سب آگے بولیں گے, ہاں گلٹی, چھوٹا فائن روپ, چلے جاؤ. اوکے, دس از دا وے یو کین ریسٹور لا اینڈ آرڈر. اینڈ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر جیسے جا رہے ہیں اللہ حافظ ہے ہمارا. شکریہ.